میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ بحرین سے کریم بخش صاحب سوال کرتے ہیں، اگر دو محدثین کے درمیان کسی حدیث میں اختلاف ہو تو کس کی بات مانیں؟ دیکھیے، اختلاف جو محدثین کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف کس نوعیت کا ہے؟ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے۔ ایک تو اختلاف یہ ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے کہ ایک محدث یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موضوع ہے، باطل ہے، من گھڑنت ہے، گڑھی ہوئی ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو اتنا بڑا اختلاف محدثین کرام کے درمیان نہیں ہوتا۔ اگر دونوں کھلے دل سے دین کی خدمت کرتے ہوئے خلوص و للہیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایسی حدیث کے بارے میں بعض محدثین نے اس کو یا اس کے کسی راوی کو وضاع کذاب کہا اور یہ کھینچتان کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی بات مانی جائے گی جو اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، موضوع کہہ رہا ہے، کیونکہ دین میں احتیاط کا پہلو ضروری ہے۔ مان لیجئے ایک حدیث کو جس کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ضعیف اور موضوع کا اور صحیح کا، تو اگر ہم اس کو صحیح نہ بھی مانیں تو ہمیں امید ہے کہ اسلام کے اصول کلیہ کی بنیاد پر اس ایک حدیث کے نہ ہونے سے اسلامی احکام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر حقیقت میں وہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، بناوٹی ہے، اس کو اگر ہم مانیں گے تو اسلام میں غیر شرعی بات کو ہم شرعی بتانے کے مجرم قرار پائیں گے۔ تو یہ مسئلہ تو بڑی آسانی سے حل ہو گیا، اس طرح کا اگر اختلاف ہے تو۔ اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے اور ایک کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے، صحیح نہیں ہے تو حسن ہے، کل ملا کے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے اصول کلیہ کیا کہتے ہیں، یعنی اس مسئلے سے جو مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، وہ مسئلہ کسی اور ذریعے سے ثبوت کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس مسئلے کو مانتے ہیں، اگرچہ ایک محدث اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ یہ ضعیف ہے اور ضعیف قابل قبول ہو گیا ہے اور اس کے بنیاد پر ہم مسئلہ مان رہے ہیں، نہیں۔ اسلام کے اصول کلیہ کی بنیاد پر اس کی تائید دیگر احادیث سے ہو رہی ہے، تو بنیاد وہ احادیث ہیں، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مسئلے ہیں اور محدثین کرام ان کو اسی طرح سے حل کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف میں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یا کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسی سند سے پائی جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں میں اس کے علاوہ اس کی کوئی سند نہیں جانتا، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ اہل علم کے عمل کرنے کی وجہ سے ضعیف حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ امام صاحب فرما رہے نہیں، حدیث ضعیف ہے
لیکن اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے۔ بھائی صاحب اگر یہ معنی ہوتا کہ اہل علم کے عمل کرنے کی وجہ سے ضعیف حدیث صحیح ہو جاتی ہے تو حضرت امام ترمذی یوں کہتے ھذا حدیث صحیح بعمل اہل العلم، اہل علم کے عمل کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہو گئی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ھذا حدیث ضعیف والعمل علیہ عند اہل العلم۔ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حدیث جس معنی پر دلالت کر رہی ہے وہ معنی صحیح ہے، جس مسئلے پر دلالت کر رہی ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ حدیث اس سند کے ساتھ، اس سیاق کے ساتھ، اس متن کے ساتھ یہ ضعیف ہے۔ تو یہ صحیح اور ضعیف کا جو مسئلہ ہے عام آدمی اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتا ہے، تو یہ مسئلہ علماء کا ہے، علماء ہی کی طرف رہنے دیجئے۔ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ نہیں آپ کو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو آپ علماء کرام اور فقہائے اعظام کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا اس سلسلے میں حکم دیا ہے، انہوں نے اس حدیث پر کس قدر عمل کیا ہے، عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ وہاں سے اگر آپ کو کوئی روشنی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو آپ توقف اختیار کریں، نہ اس پر عمل کریں، نہ اس کو موضوع اور وضع اور ترک کر کے نہ چھوڑیں۔ توقف کیا ہے، آپ رکے ہوئے ہیں عمل کرنے سے تا وقتے کہ اس کا حکم ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔